اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے 25ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ پارہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کے ایک شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کے ایک اعتراض کا دفعیہ کیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ محمد نے قیامت کا ہوا کھڑا کر رکھا ہے، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ خالی ہوا کھڑا کر رہے ہیں؟ آخر قیامت کا یہ جہاز چلا تو کہاں رک گیا، کہاں لنگر انداز ہو گیا کہ ہم تک ابھی تک نہیں پہنچا؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم نے قیامت کے وقوع کی جو تعین نہیں کی ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا ہے، اس سے تمہیں یہ شبہ ہو گیا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ سے تم یہ اعتراض کر رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، یعنی تم وقوع قیامت کے عدم تعین کو قیامت کے عدم وقوع کے اوپر استدلال کر رہے ہو کہ چونکہ قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی، تعین نہیں کی گئی، تو تعین نہ کرنے سے قیامت کا وقوع نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرو، کہ ایک گیہوں کی بالی ہے، غور کرو، گیہوں کی ایک بالی ہے، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، سب جانتے ہیں کہ اس بالی کے اندر گیہوں کے دانے ہیں، اور ایک دن یہ فصل کٹے گی اور گیہوں کے دانے اس بالی سے برآمد ہوں گے۔ اسی طرح وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ایک عورت حاملہ ہے، اس کا بڑھا ہوا پیٹ دیکھ کر کے ہر آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے بطن میں بچہ ہے۔ ہر شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بالی ہے تو دانا ایک دن وجود میں آنے ہی والا، نگاہوں کے سامنے آنے ہی والا۔ بچہ عورت کے پیٹ میں ہے تو ایک دن وہ پیٹ سے باہر آنے والا ہے۔ ایسے ہی اس کائنات کا حمل ٹھہرا ہوا ہے، قیامت بھی اسی کائنات کے بطن سے نکلے گی۔ کہا گیا ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان بھاری ہو رہے ہیں۔ زمین اور آسمان یعنی
کائنات یونیورس، یہ قیامت بھی کائنات کے پیٹ سے نمودار ہوگی. جیسے تمہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بڑھا ہوا پیٹ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں بچہ موجود ہے اور ایک دن ضرور آئے گا، کوئی انکار نہیں کرتا. جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب جنے گی، بالی سے دانا کب نکلے گا، وقت کی تعین کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن اس کے وقوع ہونے کا، اس کے ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے. بالی سے دانا نکلنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے، پیٹ سے بچے کے باہر آنے کا یقین ہوتا ہے، ایک دن آئے گا. تو اگر وقت کی تعین نہیں کی گئی تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہوگی، وہ چیز آئے گی ہی نہیں. یہ بڑی پیاری دلیل دی گئی ہے. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. آگے انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب تک وہ سکھ میں رہتا ہے تب تک وہ مجھ سے کٹا کٹا پھرتا ہے، مجھے خاطر میں نہیں لاتا، اور جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہم نعمت چھین لیتے ہیں، فضو دعائیں نریز، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے انسان کی فطرت. تو سکھ جب میں نے تمہیں دے رکھا ہے تو سکھ میں اگر مجھے تم یاد کرو تو لمبی چوڑی دعاؤں کی تمہیں ضرورت کیا پڑے. جب تک تم نعمتوں میں رہتے ہو تب تک ہم سے کٹے کٹے پھرتے ہو، اور جب ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں، کسی مصیبت کو تمہارے اوپر نازل کر دیتے ہیں، تو لمبی چوڑی تم دعائیں کرنے لگتے ہو. اپنی اس حرکت سے باز آؤ. اس کے بعد ایک حقیقت کا بیان ہو رہا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم آفاق میں، اس کائنات میں، تمہارے وجود کے باہر اور خود تمہارے وجود میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کا ہر بیان صداقت پر مبنی، قرآن کا ہر بیان سچا ہے. پہلے آدمی یہ سوچتا تھا کہ اعمال تو کوئی محسوس چیز نہیں ہے، انہیں تولا کیسے جائے گا، اور قرآن میں ہے کہ اعمال کے لیے میزان قائم ہوگی، انسان کے اعمال تولے جائیں گے. تو اعمال تو کوئی محسوس چیز ہے نہیں، مادی تو نہیں ہے کہ انہیں تولا جائے، لیکن حرارت پیما، زلزلہ پیما، ان کی جب ایجاد ہوئی تو پتا چل گیا کہ غیر محسوس چیزوں کو بھی تولا جا سکتا ہے. بخار کو تولا جا سکتا ہے حرارت پیما کے ذریعے. زلزلے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ زلزلے کا زور کتنا تھا، زلزلہ پیما سے معلوم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا. حرارت پیما اور زلزلہ پیما نے ایجاد ہو کر کے اس بات کو سچ کر دکھایا، ممکن کر دکھایا. اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ تمہارے عملوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، زندگی کی تمام حرکات و سکنات لکھی جا رہی ہے. آدمی کو پہلے یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ویڈیو کی ایجاد نے، اسی طریقے سے مائکرو فلم کی ایجاد نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن کا یہ بیان بھی صداقت پر مبنی ہے. اسی طریقے سے انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ انسان کی جلد کیسے بولے گی.
ٹیپ ریکارڈر نے اس کو سچ کر دکھایا کہ انسان کی جلد بول سکتی ہے. ہاں کچھ چیزیں اپنے وقوع کے اندر وقت کی محتاج ہیں، جیسے یاجوج ماجوج ہماری نسلیں دیکھ لیں گی، ان کو آنے والے لوگ دیکھ لیں گے. دابۃ الارض، زمین کا جانور جو لوگوں سے کلام کرے گا، ہماری نسلیں دیکھ لیں گی. کچھ باتیں اپنے ظہور میں، کچھ چیزیں اپنے ظہور میں وقت کی منتظر ہیں. بقیہ بہت ساری چیزیں تو سائنس ثابت کر چکی ہے، کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں آگے سائنس اس کو ثابت کر دے گی. تو قرآن کا یہ بیان کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم آفاق اور انفس میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے اپنی کہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا ہر بیان حق اور صداقت پر مبنی ہے. اللہ فرما رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں. دیکھو ایک مسلم میں اور ایک نان مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلم says that everything is God's and non-Muslim says that everything is God. دیکھیں صرف اپوسٹرافی کا فرق. مسلم یہ بولتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، اور نان مسلم کیا بولتا ہے؟ ہر چیز خدا ہے. کتنا فرق ہو گیا دونوں میں؟ اپوسٹرافی کے فرق سے کتنا فرق ہو گیا. نان مسلم says that everything is God and Muslim says that everything is God's. نان مسلم کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، اور مسلم کیا بولتا ہے؟ ہر چیز خدا کی ہے. اپوسٹرافی کے فرق سے کتنا فرق ہوگا؟ وہی بات یہاں بیان کی جا رہی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ہیں. لہو اسی کی ہیں، اسی کی ملکیت ہے. اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منھا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی میں لگ جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. دیکھو بتایا گیا کہ یہ زمین کھیت کی طرح ہے اور اس میں انسان کسان کی طرح ہے. اب کسان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک مومن کسان ہے اور ایک کافر کسان ہے. دیکھو زمین ایک ہے، کھیت ایک ہے. اب کسان دو طریقے کے ہیں. ایک کسان اسی زمین میں آخرت کی کھیتی کرتا ہے، اور ایک کسان اسی کھیت میں اسی زمین میں صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے. دونوں کے بارے میں نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں کو کیا ملنے والا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے دنیا نہیں ملتی ہے، تھوڑی بہت دنیا اسے مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بالکل بے بہرا رہتا ہے اور دنیا اسے بالکل نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو دنیا تھوڑی بہت ملتی ہے. یہ بات ذہن نشین رکھو. لیکن آخرت کامیاب ہو گئی اس کی. اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کے بارے میں دو نتیجے. پہلا نتیجہ تو یہ کہ دنیا ہی کی کھیتی کرتا رہا لیکن جتنا اس نے دنیا سے حاصل کرنا چاہا حاصل نہیں کر سکا، بلکہ ہم نے جتنا اسے دیا اتنا ہی اسے ملا. اور نقصان کیا ہوا؟ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا. یعنی دنیا ہی میں لگا رہا لیکن پوری دنیا بھی نہیں ملی، بلکہ ہم نے جتنا چاہا اتنا اسے دنیا ملی. تو دنیا بھی پوری نہیں ملی اسے، ہماری مرضی کے مطابق ملی، اس کی مرضی کے مطابق نہیں. اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں رہا. آخرت کا کسان تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اسے کچھ نہیں ملا، دنیا کچھ نہ کچھ اسے ملی،
لیکن آخرت اس کی پوری بن گئی. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم آخرت کے کسان بننا چاہتے ہو کہ دنیا کے کسان. اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا رہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے رہتے ہیں, اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کی کھیتی بڑھائی نہیں جاتی, اور جتنا چاہتا اتنی ملتی نہیں, بلکہ ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی ملتی ہے اس کو. آخرت اسے بالکل نہیں ملتی, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس کے بعد ایک آیت کریمہ کی شرح ضروری سمجھتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا, یہ جو دعوت تم کو پہنچا رہا ہوں, مگر قرابت کی محبت کا تو خیال کرو. شیعوں نے یہ کہا کہ اعمال کرو یا نہ کرو لیکن اہل بیت سے محبت رکھو. الا المودۃ فی القربى سے اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے, بس ان سے محبت رکھو. اور اہل بیت میں سے کون ہے؟ حضرت علی ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, بس ان سے محبت رکھو, بقیہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرما دیا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. حالانکہ یہ سورہ شورا یہ مکی ہے. اس وقت تو حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی ہی نہیں تھی. شادی ہونے کے بعد سن 3 ہجری کے اندر حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں اور سن 4 ہجری کے اندر حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے کی, شادی سے پہلے کی اور حضرت حسن حسین کی پیدائش سے پہلے کی یہ آیت کریمہ ہے اور مکی ہے. لہذا وہ مطلب جو شیعہ لیتے ہیں وہ مطلب کیسے یہاں نکل سکتا ہے؟ اس قرابت کا تذکرہ جو قرابت ابھی وجود میں آئی ہی نہیں, وہ قرابت یہاں مراد کیوں ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ وہ قرابت مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ دیکھو میں اللہ کی دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, مانو یا نہ مانو تمہارے اختیار میں, لیکن مجھے ایذا تو مت پہنچاؤ, مجھے ستاؤ تو نہ, اس لیے کہ میں تو تمہارے ہی خاندان کا ہوں, میں تو تمہارے ہی خاندان کا ہوں. اس طریقے سے تمہاری میری قرابت ہے, رشتہ داری ہے. تو میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کو مانو یا نہ مانو تمہارا اختیار ہے, لیکن کم سے کم قرابت کا تو خیال رکھو, رشتہ داری کا خیال تو رکھو, خاندان کا تو خیال رکھو, اور مجھے ایذا مت پہنچاؤ اس لیے کہ میں تو تمہارا ہوں. یہ مطلب ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ تبارک و تعالی ہی کی بادشاہت ہے زمین اور آسمانوں میں, زمین اور آسمانوں کو بادشاہ, جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے, جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے, جسے چاہے محروم رکھے, جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے, جسے چاہے صرف بیٹی دے, جسے چاہے کچھ نہ دے, بیٹا بیٹی دونوں نہ دے. یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے. کہا جا رہا ہے انہو علیم قدیر. بڑی پیاری بات کہی جا رہی. دیکھو اللہ جو اپنی صفتیں لاتا ہے آیت کے آخر میں, وہ پوری آیت کی جان ہوا کرتی ہیں صفتیں. انہو علیم قدیر, اللہ جاننے والا ہے, قدرت والا ہے. اللہ جاننے والا ہے کیا مطلب؟ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس کو علم ہے, برابر ہے. مصلحت کس کے لیے متقاضی ہے, کس کو دیا جائے, اور اللہ کو علم ہے کس کو بیٹا دیا جائے کس کو بیٹی دی جائے. اللہ کو یہ علم ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹا بیٹی دونوں دی جائے. اللہ کو یہ علم ہے کس کو بیٹا بیٹی دونوں نہیں دینا چاہیے, اس کا علم ہے. اور اس کے بعد کہا گیا قدیر, اسی کو یہ قدرت ہے کہ بیٹا دے سکے, اسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ بیٹی دے سکے, اسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں دے سکے, اسی کو یہ قدرت ہے کہ بانجھ بنا دے عورت کو, بیٹا بیٹی دونوں نہ دے. پتا کیا چلا کہ کسی بابا کو بیٹا بیٹی دینے پر قدرت نہیں, کسی نبی کو بیٹا بیٹی دینے پر قدرت نہیں, کسی ولی کو, کسی بڑی سے بڑی ہستی کو, کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو, مقرب بارگاہ الہی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا دے سکے, بیٹی دے سکے, بیٹا بیٹی دونوں دے سکے, اور یہ بھی قدرت نہیں کہ کسی کو دونوں نہ دے سکے. یہ ساری قدرت, سارا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے.
اس کے بعد فرمایا گیا کہ وحی کی 7 قسمیں ہوتی ہیں. وحی کی ایک قسم تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے, ایک دنیا میں اور ایک آسمان میں, معراج کے وقت دیکھا ہے. اور ایک جب آپ غار ہرا سے نکل لے تو آپ کی نظر ہورائزن پر پڑی, افق کے اوپر پڑی, دیکھا کہ پورا ہورائزن بھرا ہوا ہے, پورا افق بھرا ہوا ہے اور 600 پر ہے. تو ایک تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے اور وہی کرے, زندگی میں 2 بار ہوا, ایک زمین میں ایک آسمان میں, معراج کے وقت اور ایک غار ہرا سے نکلتے وقت. دوسرے یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آئے, اکثر ایسا ہی ہوتا تھا. صحابہ کہتے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک شخص آتا ہے اور بڑی بے تکلفی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے زانوؤں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یا محمد مل ایمان, پھر کہتا ہے یا محمد مل اسلام, پھر کہتا ہے یا محمد مل احسان, پھر پوچھا متسا, یہ سوالات کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد چلے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو یہ کون تھے؟ بولے اللہ اور رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. بولے یہ جبرائیل تھے, آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ جو آدمی تھا انسانی شکل میں آیا تھا, یہ آدمی نہیں تھا, بظاہر آدمی تھا, یہ جبرائیل تھے. تو ایک تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے, 2 مرتبہ ایسا ہوا, ایک زمین میں, ایک آسمان میں, ایک غار ہرا سے نکلتے وقت اور آسمان میں معراج کے وقت. ایک شکل تو یہ ہوئی. اور دوسری شکل فرشتہ آدمی کی شکل میں آئے, جیسے اکثر ایسا ہوتا تھا, حضرت جبرائیل آدمی کی شکل میں آ کر کے دین کی باتیں بتاتے تھے, وہی کرتے تھے. اور تیسری سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس کسے کہتے ہیں؟ جیسے بہت سارے اونٹ ہوں اور ایک قطار سے چل رہے ہوں اور سب کے گلے کے اندر گھنٹی لگی ہوئی ہو اور چلتے وقت وہ گھنٹی بج رہی ہو اور بیچ میں کٹ اپ نہ ہو, ٹن 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 کی جو آواز ہے, بیچ میں تقاطع نہ ہو, بیچ میں کٹ اپ نہ ہو, اس طریقے کی آواز آتی تھی. اور یہ شکل اور یہ کیفیت جو وحی کی ہوتی تھی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہوتی تھی. یہاں تک کہ اگر آپ اونٹ کے اوپر ہوتے تھے اور اس قسم کی اس کیفیت کی وحی آ جاتی تھی تو مارے بوجھ کے اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت زید ابن ثابت یا قیس ابن ثابت, ایک پہلوان ہے, صحابی ہیں, ان کے زانوؤں کے اوپر آپ سر مبارک رکھ کر کے سو رہے تھے. اچانک کسی کیفیت کی وحی آ گئی, سلسلۃ الجرس کی. حضرت زید ابن ثابت فرما رہے کہ ایسا لگتا تھا کہ میرے زانو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, جبکہ سر رکھا ہوا تھا خالی زانوں کے اوپر. اور اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. ایک شخص تھے, انہوں نے کہا کہ میں سلسلۃ الجرس کی یہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. تو مقام حنین کے بعد مقام جعرانہ میں میرا خیال ہے آپ جب ٹھہرے تو ایک آدمی اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے تو, احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے, اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فوراً وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور وہی کیفیت تھی سلسلۃ الجرس کی, اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, غشی آ جاتی تھی اور آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا. جب آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تو کہا کہ ارے وہ آدمی کہاں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی یہ کیفیت دیکھنا چاہ رہا, بلاؤ اس کو. جب بلایا گیا اور ان کے سر کو چادر کے نیچے ڈالا گیا, انہوں نے فوراً اپنا سر باہر نکال لیا اور کہا کہ میں نے وہ کیفیت دیکھی ہے کہ اس کیفیت کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. فرشتہ اپنی اصلی شکل میں, فرشتہ انسانی شکل میں, اور تیسری قسم سلسلۃ الجرس کی, گھنٹیوں کی آواز. وہی کی چوتھی قسم رویا صادقہ, سچا خواب. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا تھا, سچا خواب. پانچویں قسم نفس فی الروح, یعنی جبرائیل کا دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کرنا کوئی بات, اس کو کہتے ہیں نفس فی الروح. اور ایک الہام, اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے, وہ بھی وہی. یہ 6 قسمیں ہوئی. 7ویں قسم یہاں بیان کی جا رہی ہے, یہاں بیان کی جا رہی 7ویں قسم. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. 7ویں قسم یہ کہ اللہ ڈائریکٹ بندے سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے, نہ وہاں کوئی فرشتے کا واسطہ ہو نہ کوئی اور واسطہ ہو, بلا واسطہ پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی بندے سے ہم کلام ہو. جیسے معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ براہ راست گفتگو فرمائی. یہ 7ویں قسم ہے وحی کی. گویا وحی کی 7 قسمیں ہوتی, 5 تو 7 قسم. اس کے بعد عورتوں کی 2 فطری کمزوریاں بیان کی جا رہی ہیں.
اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین. اس کی پیدائشی زیورات میں ہوتی ہے. زیورات میں پیدائش ہوتی ہے بولے تو یعنی پیدا ہوتے ہی بس اس کو اپنی آرائش اپنے آپ کو سجانے کا خیال لگا رہتا ہے. بس ہمیشہ آئینہ دیکھنا, بال سنوارتے بیٹھنا, پاؤڈر لگانا, غازہ لگانا, لپسٹک لگانا اور اچھے اچھے زیورات پہننا. بس زیورات سے اس کو بڑی محبت ہے, زیورات سے بڑی محبت ہے. اس لیے کہ زیورات اس کے حسن کی افزائش میں کافی ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں, اس کو حسن کو بڑھا دیتے ہیں. لہذا فطری طور پر چونکہ اس کو اپنی آرائش کا خیال ہے, زیورات سے بہت محبت رکھتی ہے. ایک تو یہ, دوسرے کہا گیا جب جھگڑتی ہے تو جھگڑے کے وقت یہ جو بولتی ہے وہ بالکل غیر واضح ہوتا ہے. ایسا ہو تیرا ایسا ہو ایسا, وہ کیا بولتی ہے اس کو خود معلوم نہیں. قرآن حکیم بولتا ہے وہ فی الخصام غیر مبین, جھگڑا کرتے وقت یہ بات میں بالکل غیر واضح ہوتی ہے, کیا بول رہی ہے اس کا مفہوم اس کو معلوم نہیں ہوتا. ایک تو وجہ یہ جھگڑا کرتے وقت, اور دوسرے چونکہ جھگڑا کرتے وقت فطری طور پر حیا دار ہے, وہ جو حیا عورتوں کے اندر ہے اتنی حیا مردوں میں نہیں ہے. لہذا جب جھگڑا کرتی ہے تو حیا دامنگیر ہو جاتی ہے. حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات کو کھل کر کے واضح طور پر نہیں بیان کر سکتی, فطری حیا آڑے آ جاتی ہے. یہ دو فطری کمزوریاں بیان کی گئی, جو کمزوریاں یہ دو بیان کی گئی ہیں مردوں میں نہیں ہیں. اس کے بعد اشتراکیت کا رد کیا جا رہا ہے. اشتراکیت کا رد کیا ہے؟ ایقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, کیا یہ روزی تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اشتراکیت کیا کہتی ہے؟ کمیونزم کیا کہتا ہے کہ سارے لوگ کام کریں اور سارے لوگوں کو یکساں طور پر پیسہ ملے. ایک انجینئر کو بھی 1000 ملنا اور ایک لیبر کو بھی 1000 ملنا. تمام لوگ حقوق میں مساوی ہیں, سب کو برابر برابر پیسہ ملنا چاہیے. قرآن حکیم بولتا ہے یہ غیر فطری چیز ہے, یہ غیر فطری چیز ہے. اس لیے کہ صلاحیتوں میں تفاوت تو ناگزیر ہے. صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں آدمی کی, جب صلاحیتیں مختلف ہیں, صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے, تو پھر حقوق میں بھی تفاوت ناگزیر ہونا چاہیے. ورنہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کوئی انجینئرنگ نہیں پڑھے گا, کوئی ڈاکٹری نہیں پڑھے گا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد بھی اتنی تنخواہ ملے گی جتنی ایک لیبر کو, تو کاہے کو مگز ماری کرے گا, کیوں دماغ کھپائے گا, وہ ایک آدمی انجینئر کیوں بنے گا. اس طرح اشتراکیت غیر فطری ہے, اور غیر فطری ہونے کی وجہ سے انسانی صلاحیتوں کو پزمردہ کر دینے والی, انسانی صلاحیتوں کو منجمد کر دینے والی چیز ہے. اس لیے کہ پھر کوئی انجینئرنگ نہیں پڑھے گا, پھر کوئی ڈاکٹری نہیں پڑھے گا, پھر کوئی سائنٹسٹ نہیں بنے گا. ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کو حق برابر برابر ملنے والا ہے, تو چلو کچھ بھی کر لیں گے, پیسہ تو اتنا ہی ملنے والا ہے, تو انجینئرنگ پڑھنے کی کیا ضرورت, ڈاکٹری پڑھنے کی کیا ضرورت. اب کوئی ڈاکٹر ہی نہ رہ جائے, تو کوئی انجینئر ہی نہ رہ جائے, تو ترقی رک جائے گی. گویا کہ اشتراکیت کا جو فلسفہ ہے وہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور غیر فطری ہے. اس لیے کہ صلاحیتیں فطری طور پر آدمیوں کی مختلف ہوتی ہے. جب صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے, صلاحیتوں میں اختلاف ناگزیر ہے, تو پھر حقوق کے اندر بھی تفاوت ہونا ضروری ہے, لابدی ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دولت دے دیتا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے, نانے شبینہ کو محتاج ہوتے ہیں. کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں سمجھتے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے. تو اس طریقے کا تفاوت کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ سب کو مالدار کیوں نہیں بنا دیا؟ جواب اس کا دیا جا رہا ہے, اگر سب کو مالدار بنا دیا جاتا تو ایک ٹکڑا ہے جواب میں, کیا پیارا ٹکڑا ہے, اللہ اکبر, شرح نہیں کی جا سکتی. لبغوا فی الارض, اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا, یا بغاوت کرنے لگتے زمین میں. کیوں, کیسے؟ کہتا میرے پاس 1 کروڑ ہے, دوسرے کے پاس بھی دیکھ رہا ہے کہ 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ ہے. اب اس کو نیچا دکھانے کے لیے
نیچا دکھانے کے لیے ریس چلتی. اس ریس کے اندر کتنی تباہی مچتی ایک عاقل اچھی طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ مالداروں کی اگر ریس شروع ہو تو اس ریس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں اور کیا کیا ظلم و زیادتیاں ہوں گی. ایک عاقل اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے. دولت کی اس ریس میں زمین ظلم و زیادتی سے بھر جاتی. قرآن حکیم یہ بولتا ہے اگر ہر آدمی زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے میں لگ جائے تو زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے, فساد سے بھر جائے. اب اللہ کی تقسیم پر غور کیجئے. اللہ نے سب کو مالدار نہیں بنایا, بلکہ دنیا کا نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ کسی کو پیسہ دیا, کسی کو علم دے دیا, کسی کو پیسہ دیا, کسی کو ہنر دے دیا, کسی کو پیسہ دیا, کسی کو حسن دے دیا, کسی کو جمال دے دیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرمائی, اور یہ تقسیم بالکل فطری ہے. اگر مالدار آدمی کا جوتا ٹوٹ جائے تو کہاں جائے گا؟ غریب آدمی کے پاس. وہاں پیسہ دے گا اور اپنے جوتے کو ریپیئر کرے گا. یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ایک جیسا دماغ دے دیتا, سب افلاطون ہو جاتے, تو سارے کے سارے فلسفہ بگاڑتے بیٹھتے, کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جاتا, سب کام چور ہو جاتے, فلسفہ بگاڑتے بیٹھتے, کوئی کام کرتا. اگر سب کو مالدار بنا دیتا پھر مالداروں کے جوتے کون صاف کرتا؟ مالداروں کی بلڈنگیں کون بناتا؟ کائنات کا کیا حال ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں. میں بنا دوں, میں تیرا گھر بناؤں گا, میرے پاس بھی دیکھ کتنا شاندار گھر ہے, میں تیرا گھر بناؤں گا. تو آپ سوچئے کہ سب کو اگر مالدار بنا دیتا تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا تھا. لہذا اس کی تقسیم بالکل فطری ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کے لیے نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, اس نشانی کے اوپر شک نہ کرو. وَاتَّبِعُونِ, میری اتباع کرو. یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ضرور بھی ضرور نزول ہوگا. یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی. وَإِنَّهُ یعنی حضرت عیسیٰ, اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کا بیان ہے, ہو کی ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے نشانی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, یہ آیت کریمہ بتا رہے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا, سولی نہیں دی گئی. سورہ دخان شروع ہو رہی ہے, ابتدا اس طرح ہو رہی ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں نا, تو دوسری ہے, دوسری طاقت ہے, شاید یہ لیلۃ القدر ہو. ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. جانتے ہو یہ رات کیسی ہے؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے. اور اس رات کی ایک اور اہمیت ہے. کیا؟ اسی رات کو سال بھر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے انسانوں کا. کس کو کتنی روزی ملنی ہے لکھ دیا جاتا ہے. اس سال کون کون مرے گا, اگلا رمضان نہیں دیکھ سکتا, اگلے رمضان میں اس مسجد میں نہیں آ سکتا, لکھ دیا گیا. اس سال کتنے دن وہ بیمار رہے گا, اس کو شفا کیسے ہوگی, پوری تفصیل سال بھر کی اسی رات کو بیان کر دی جاتی ہے. اور فرشتوں کو وہ پوری کی پوری لسٹ حوالے کر دی جاتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر حکمت والے معاملے کا اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے. سال بھر کیا ہونے والا ہے پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر کے فیصلہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس طریقے کے بہت سارے اللہ کے نافرمان لوگ اس دنیا سے چلے گئے, تباہ و برباد ہو گئے. خاص طور سے فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دریا میں ڈوب گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین, نہ تو ان کو مہلت دیا گیا, ڈوب گئے, بچنے کی مہلت نہیں دی گئی, اور آسمان اور زمین ان کے اوپر نہیں روئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آسمان اور زمین بھی روتے ہیں؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے آسمان اور زمین ان کے اوپر نہیں روئے. کہا کہ ہاں, آسمان اور زمین بھی روتے ہیں.
بولے کیسے؟ کہا کہ ہر انسان کے لیے آسمان میں ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے آسمان میں، جس راستے سے اس کا اچھا عمل چڑھتا ہے اور برا عمل چڑھتا ہے، اور اسی راستے سے انسان کی روزی نازل ہوتی ہے، اس طرف سے اس کا عمل جاتا ہے، اس طرف سے رزق اس کا بھیج دیا جاتا ہے، اسی راستے سے آسمان میں وہ راستے ہیں۔ اب اگر وہ آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، تو اسی راستے سے اس کے اچھے اچھے اعمال چڑھتے ہیں اور اسی راستے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو آسمان کے اس حصے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، روتا ہے وہ کہ کتنا اچھا بندہ تھا اللہ کا، اس راستے سے اس کے اچھے اعمال چڑھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر آسمان روتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے برے اعمال راستے سے چڑھتے ہیں اور آسمان کو برا لگتا ہے، زمین کو برا لگتا ہے، اور جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو روتے نہیں، کہتے خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا مر گیا، کہ ہم لوگ اس کے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان تھے، کتنی بدبو آتی تھی، ہم لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی تھی، اس کے گناہ ہماری طرف سے چڑھتے تھے۔ تو ایسا تھا فرعون، اور ایسے تھے فرعون کے ساتھی لشکری، فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین ان کے اوپر روئے نہیں۔ اور زمین کو رونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے زمین اس کو دعائیں دیتی ہے، یاد رکھتی ہے، وہ مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے کہ اسی جگہ مجھے سجدہ کرتا تھا۔ اچھے اعمال کرو، اچھے عملوں میں سبقت کرو، زندگی بہت مختصر ہے، کچھ بھروسہ نہیں، اگلے لمحے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ معمولی کپڑے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، 2 دن چلے گا، 4 دن چلے گا، 1 مہینہ، لیکن انسانی وجود کا عجیب حال ہے کہ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لمحہ ان گارنٹیڈ ہے۔ لہذا جو فرصت ملے مہلت کی، کام میں لے لو اس کو، اچھے اچھے اعمال کر لو، تاکہ بعد میں حسرت نہ کرنا پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ جاسیہ کے اندر شروع میں اپنی کچھ قدرتیں بیان کر رہا ہے۔ کہا واختلاف اللیل والنہار، یہ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ جانتے ہو یہ تمہاری پرورش میں بالکل میاں بیوی کی طرح، ماں اور باپ کی طرح خدمت میں لگے ہوئے، جیسے ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، ایسے ہی یہ رات اور دن ماں باپ کی طرح تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، اور دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے۔ پرورش میں ان کا حصہ ایسے ہے جیسے ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، جوڑا ہے رات اور دن، یہ تمہاری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، وتصریف الریاح، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، جانتے ہو ان ہواؤں کو ہم کس طرح چلاتے ہیں؟ تم سانس لیتے ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ منہ سے نکالتے ہو، ناک سے نکالتے ہو، اسی طریقے سے سنڈاس کرتے ہو، پیشاب کرتے ہو، گندگی پھیلاتے ہو، اس سے فضا بالکل مسموم ہو جاتی ہے، زہر آلود ہو جاتی ہے۔ ہوائیں آتی ہیں تمہارے شہر میں اور ان مسموم ہواؤں کو، زہریلی ہواؤں کو باہر لے جاتی ہیں، سمندروں پر سے گزارتی ہیں، پہاڑوں پر سے گزارتی ہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں لے جاتی ہیں، ان ہواؤں کو صاف کرتی ہیں اور پھر تمہیں اچھی ہوا سپلائی کر دیتی ہے۔ یہ بھی تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ کتنی عجیب بات، خراب ہوا کو لے جا کر کے اچھی ہوا تمہارے شہر کے اندر لا کر چھوڑتی ہیں۔ وہ ہواؤں کا کردار دیکھو، اور ہواؤں کا کتنا گہرا تعلق ہے تمہارے ساتھ۔ اور اس ہوا کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے، ہوا نہ رہے تو اس روئے زمین کے اوپر تمہارا جینا محال ہو جائے۔ آدمی ایک سانس منہ سے نکالتا ہے، ایک سانس اندر لے جاتا ہے، دونوں پر ایک ایک شکر واجب ہے۔ نہیں، اگر سانس اندر نہ جائے مر جائے گا، لہذا یہ سانس اندر گئی، ایک شکر اللہ کا واجب ہو گیا۔
اور اندر رہ جائے تو باہر نہ نکلے، باہر نہ نکلے تو آدمی تب بھی مر جائے گا. اندر نہ آئے سانس تو مر جائے گا، اور اندر جا کر کے وہیں رک جائے گا تب بھی مر جائے گا. لہذا سانس اندر جائے تو اللہ کا ایک شکر واجب، اور یہ ہوا باہر نکلے تب بھی اللہ کا ایک شکر واجب. تو سانس کے آنے جانے پر بھی 2 شکر اللہ کے واجب ہوتے ہیں. کیا شکر ادا کرو گے؟ اللہ کا کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ حتی الوسع اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. ہواؤں کا تمہارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں. جانتے ہو پہاڑوں کو اگر دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے کسی کپڑے کے اوپر حسین کشیدہ کاری کر دی گئی ہو. کسی کپڑے کے اوپر بہترین کشیدہ کاری کر دی گئی ہو. ایسے ہی ہم نے زمین کی کشیدہ کاری پہاڑوں کے ذریعے کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو قطبین سے خط استوا تک ہوائیں چلتی اور لوٹ جاتی، اس زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور ان پہاڑوں کی کشیدہ کاری سے فائدہ یہ ہے کہ سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک الگ رخ ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی عجیب حقیقت ہے جو اس قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ پہاڑوں کی کشیدہ کاری جو ہم نے کی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک الگ رخ ہوتا ہے. اور پتہ یہ چلا کہ پہاڑوں کا بھی ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ نہ ہوتے تو وہ جو کہا گیا کہ سال کے ہر دن میں ہوا کا ایک رخ ہوتا ہے، بہت تکلیف پہنچ جاتی انسانوں کو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو. اس کے بعد کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اعتراض بڑا عجیب و غریب ہے. کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اے محمد تم یہی کہتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتا دو. اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ایسا کرو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے بتا دو. یہ مطالبہ ہے. نبی کے قول کی صداقت کے لیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 3 جوابات دے رہا ہے. 3 جوابات. پہلے یہ کہہ رہا ہے اچھا یہ بتاؤ یمن کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جن کو تبا کہا جاتا تھا، وہ طاقت اور قوت اور شوکت میں تم سے زیادہ تھے کہ تم سے کم تھے؟ بولے نہیں، شاہان یمن تباب یمن ہم لوگوں سے قوت اور اقتدار میں، شان و شوکت میں، جاہ و جلال میں بہت زیادہ بڑھ کر تھے. اللہ فرما رہا ہے بڑھ کر تھے نا، پھر ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے کیوں مٹا دیا؟ اب ہیں وہ؟ بولے نہیں ہے. کس وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا؟ کچھ اعمال تھے ان کے. جب اللہ کا قانون مجازات دنیا میں موجود ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو اچھا پھل، برے اعمال کرو گے تو اس کی سزا تمہیں دنیا کے اندر ہی ملنے والی ہے. تو جب دنیا میں اللہ کا قانون مجازات موجود ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، تو پھر آخرت کی جزا اور سزا کا انکار کیوں کرتے ہو جو آدمی کو باس بادل موت کے بعد ہی ملنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشاہداتی دلیل دی، ایک تاریخی دلیل. باس بادل موت پر ایک ہسٹوریکل پروف، ایک تاریخی شاہد، ایک تاریخی دلیل. اور اس کے بعد ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے. عقلی دلیل کیسے؟ ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. ایک آدمی برا کرتا ہے، ایک آدمی بھلا کرتا ہے، اس کی زندگی اور موت دونوں کی ایک جیسی ہو سکتی ہے کیا؟ سواء محیاهم ومماتهم، ان کی موت اور ان کی زندگی ایک جیسی ہو جائے گی؟ ایک آدمی اچھا کرتا ہے، ایک آدمی برا کرتا ہے. دلیل دیکھو کتنی پیاری ہے اور عقلی دلیل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیچارہ اچھے اعمال کرنے والا زندگی بھر پریشان رہتا ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے. اور ایک برے کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی بھر عیش و آرام کے ساتھ رہتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو، دونوں کی موت ایک جیسی ہو. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. جس نے زندگی بھر اچھے اعمال کیے ہیں اس کے ایک ایک اچھے عمل کی پوری جزا ملنی چاہیے. اور یہ آدمی جو زندگی بھر جرم کرتا رہا اور دنیا میں اس کے کسی جرم کی سزا نہیں مل سکی، کبھی پکڑا گیا تو اوکلا نے بحث کے ذریعے اسے چھڑا لیا،
عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی عالم ہونا چاہیے جہاں اس کے ایک ایک جرم کی سزا دی جائے، اس کے ایک ایک اچھے عمل کی جزا دی جائے، اور اس کے ایک ایک عمل بد کی سزا دی جائے۔ اچھا دنیا میں سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی نے ایک قتل کیا، سزا کیا ہے؟ بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا ہٹلر نے لاکھوں آدمیوں کو قتل کیا، کیسے سزا دی جائے اس کو دنیا میں؟ ایک آدمی کے بدلے میں جب قتل ہے، ایک آدمی کو قتل کیا تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، دنیا میں اس کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ پوری 100 آدمیوں کو قتل کیا اس نے، تو اس کو جب قتل کیا گیا بدلے میں، تو ایک آدمی کا بدلہ ہوا، 99 کا بدلہ باقی ہے ابھی۔ عقل کہتی ہے کہ ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے جہاں 99 لوگوں کے بدلے اس کو دیے جائیں۔ عقل اس بات کو مانتی ہے۔ تو دونوں کی زندگی برابر نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی موت برابر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی پیاری دلیل دی گئی عقلی۔ ایک اور دلیل دی جا رہی ہے، تمہارا مطالبہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو اگر تم نہ دیکھو تو اس کو نہیں مانو گے، اس کا یہ مطلب ہوا نا بھائی تمہارے آبا و اجداد زندہ ہو کر تمہارے سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو تم اپنی آنکھوں سے جب ان کو زندہ ہوتے نہیں دیکھ پا رہے ہو تبھی تو کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ تو جب تک کسی بات کو نہ دیکھ لو تب تک نہیں مانو گے۔ تو تم تو بیل ہو گئے، تم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، عقل تو یا فالتو چیز ٹھہرتی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز جس کو تم نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو لیکن اس کے وجود پر دلائل و براہین قائم کر دیے گئے ہوں، واضح دلائل آ گئے ہوں، اگر اس کو نہ تسلیم کرو تو تم میں اور ایک بیل میں فرق نہیں رہا، اس لیے کہ وہ بھی عقل سے کام نہیں لیتا، تم نے بھی عقل کو ایک فضول چیز سمجھ کر کے ایک طرف اٹھا کر کے رکھ دیا ہوا ہے، جبکہ اس چیز کے وجود پر عقلی دلائل موجود ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تب تو تم اپنی روح کا بھی انکار کر دو گے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی عقل کا بھی انکار کر دو گے، اس لیے کہ عقل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ دلائل سے ہم جانتے ہیں کہ عقل موجود ہے، اب تم یہ کہو کہ جو چیز دیکھی نہ جا سکے وہ ہے ہی نہیں تو عقل بھی دکھائی نہیں دیتی، لہذا تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، تم اور بیل دونوں ایک ہو گئے۔ کتنی پیاری دلیل ہے، کتنی پیاری دلیل ہے۔ تم میں اور بیل میں کیا فرق رہا؟ قرآن پوچھتا ہے۔ تم تو عقلوں کو بھی نہیں مانتے اس لیے کہ عقل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہو کر کے تمہیں دکھائی نہ دے جائے تب تک بعد موت پر یقین نہیں کرو گے، تو عقل بھی دکھائی نہیں دیتی اس پر بھی یقین مت کرو، تم بے عقل ہو گئے، تم میں اور بیل میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے۔ اب تحقیقی جواب، تاریخی ثبوت باس بعد الموت پر، عقلی دلیل باس بعد الموت پر، اسی طریقے سے ایک الزامی جواب باس بعد الموت پر، اب تحقیقی جواب باس بعد الموت پر۔ کیا؟ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ اللہ نے ایک اب کہا ہے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً زندہ کرے گا، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جو مر جا رہے ہیں ان کے لیے ایک وقت ہے کہ ہم اس وقت کے اوپر زندہ کریں گے، سب کو جمع کریں گے۔ یجمعکم، جمع کرنے کے بعد ایک ساتھ سب کو زندہ کریں گے۔ اچھا یہ عقل کو تسلیم ہے؟ ہاں بولے ہاں تسلیم ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ نہیں ابھی دکھاؤ تو تمہارا مطالبہ تو ایسے ہے کہ آج حمل ٹھہرا کسی عورت کو اور اسے کہا جائے ابھی بچہ پیدا کر، نہ ابھی بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بچہ جمع ہوگا پہلے، جمع کا مطلب پورا کا پورا بن جائے گا، اس کے بعد ایک خاص وقت میں وہ پیٹ سے باہر نکلے گا۔ تمہارے کہنے پر کہ ابھی نہیں نکلتا وہ، اس لیے کہ اس کے لیے ایک خاص وقت ہے، اس میں جمع ہوگا وہ۔ ایسے ہی ہم نے قیامت کو مقرر کیا ہوا ہے باس بادل موت کے لیے کہ ایک ساتھ سب کو زندہ کرے گا، جیسے بچے کو پورا جمع کرنے کے بعد باہر نکالتا ہے، ایسے ہی تمام لوگ جب مر جائیں گے تو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ساتھ نکالے گا۔ کیا دلیل ہے، سبحان اللہ۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، جمع کر کے نکالے گا ایک ساتھ سب کو۔
ایک جگہ ایک بڑی پیاری دلیل دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، فرمایا کہ نطفہ باپ کی پشت سے چلتا ہے، ماں کے رحم میں آ گیا، برابر قرار مکین میں آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ دلیل کو اس طرح سمجھو کہ انسان کو مرنے کے بعد جلا دیا گیا، کہاں گیا وہ؟ زمین کے اندر ہی گیا، وہ راکھ زمین کے اندر ہی گئی. اچھا ایک آدمی مر گیا، زمین کھود کر کے، قبر کھود کر کے اس کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، زمین کے اندر رکھ دیا گیا اور زمین برابر کر دی گئی. ذرا دیکھو انسان کہاں تھا؟ انسان کہاں تھا؟ اب کہاں چلا گیا؟ زمین کے اندر چلا گیا. باہر تھا اندر چلا گیا. زمین کا حمل ٹھہر گیا. جیسے باپ کی پشت سے نطفہ چلا باہر سے اور ماں کے رحم میں ٹھہر گیا، بچہ وہیں بنا، برابر ہے. ایسے ہی آدمی زمین کے اوپر تھا، قبر کے اندر چلا گیا، اب زمین کا حمل ٹھہر گیا. جیسے وہاں نطفہ باپ کی پشت سے چلا اور ماں کے رحم میں پہنچا، اس کا حمل ٹھہر گیا. اور جیسے ایک زلزلے کے تریان کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کے اوپر ہم زلزلہ طاری کریں گے، زمین اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی. اس کے لیے ایک وقت مقرر، اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کے جسم کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہوتا ہے. کبھی کبھی تو مر بھی جاتی ہے عورت، زلزلہ طاری ہوتا ہے، زلزلے کے تریان کے بعد بچہ باہر آتا ہے. ایسے ہی زمین کے اوپر ہم زلزلہ طاری کریں گے، زمین کے جو مردے ہیں باہر نکل آئیں گے زلزلے کے بعد. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے اندر یہ دلیل دی ہے. اس کے بعد ڈارونزم کا رد ہو رہا ہے، ڈارون کا رد ہو رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے اور زمانہ ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے. وقالو، نقل کیا گیا ان کا قول، وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. کیا تبصرہ ہے، سبحان اللہ، کیا جاندار ریمارک ہے. فرمایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے رہتے ہیں، زندہ ہوتے رہتے ہیں. وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے. نموت ونحیا، مرتے رہتے ہیں اور زندہ ہوتے رہتے ہیں. وما يهلكنا الا الدهر، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ما لهم بذلك من علم، یہ بات علم کی بنیاد پر نہیں ہے. انہم الا یظنون، خالی گمان کی بنیاد پر ہے، ظن کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ ڈارون نے کیا کہا؟ پہلے انسان بندر تھا، فرض کرو مختلف مدارج طے کرتے ہوئے بندر کے قالب میں آیا، یہ بندر بن گیا. کیڑا تھا، پھر اسپائرو گائرا سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ بن گیا، پورا بندر بن گیا. یہ بندر انسان بن گیا. اب اللہ پوچھ رہا ہے ڈارون سے کہ تو یہ کہتا ہے کہ بندر انسان بن گیا، تو جب بندر انسان بن رہا تھا تو تو وہاں تھا؟ نہیں تھا، نہیں تھا. تو تجھے علم کیسے ہوا؟ قرآن نے تفسیرہ کیا ما لہم بذالک من علم. یہ بات ڈارون نے علم کی بنیاد پر نہیں کہی. انہم الا یظنون، خالی ظن ہے، خالی اٹکل پچھو مار رہا ہو. کیا تفسیرہ، اللہ ہو، کیا تفسیرہ، کیا ریمارک. تم نے دیکھا بندر کو انسان بنتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. پھر علم نہیں ہے نا. ما لہم بذالک من علم، علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، علم نہیں ہے تو بس ایسے قیاس، کیلکولیشن. کیلکولیشن، یہ علم اور کیلکولیشن دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ قرآن کہتا ہے بتاؤ کیلکولیشن اور علم دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون. ڈارون خالی تکے لڑا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ بات علم کی بنیاد پر نہیں کہی گئی. اس لیے کسی نے نہیں دیکھا کہ بندر یہ انسان بن رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. کیا آیت ہے، ترجمہ دیکھو پہلے. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، جو تم کرتے تھے دنیا میں، تمہاری تمام حرکات و سکنات کو ہم لکھواتے رہتے تھے. ایک ہے لکھنا اور ایک ہے استنساخ، لکھوانا. نستنسخ، ہم انا کننا نستنسخ، ہم لکھواتے رہتے تھے ما کنتم تعملون، دنیا میں جو تم کرتے تھے. اچھا اب یہ لکھا ہوا آ جائے گا تمہارے سامنے قیامت کے دن. اب ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب بولے گی. اللہ، یہ کتاب بولے گی. کیا اس آیت کریمہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ جہاں ہماری تمام حرکات و سکنات لکھی جا رہی ہیں وہاں غیر مرئی اور انسین کیمرے لگے ہوئے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم کیمرے نہیں دیکھ رہے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں. آدمی تنہائی میں ہوتا تب بھی وہ کیمرے برابر اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں. آدمی بازاروں میں ہوتا ہے, کیمرے برابر اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. اس کی زندگی کی پوری ویڈیو فلم تیار کی جا رہی ہے. تبھی تو کہا گیا یہ کتاب بولے گی. بولنے کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں لکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ غیر مرئی اور انسین کیمراز لگے ہوئے ہیں اور تمہاری زندگی کی تمام حرکتوں کو, تمام حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں. یہ تھا 25ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, اس سے پہلے 2-3 بار مسجد سلفیہ